بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار محفل مراقبہ کی تعلیمی نشست میں لیکچر دیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو لیکچر دیا گیا تھا اس کا موضوع تھا روحانی انسان۔ اس کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ جو لیکچر ہے وہ آج آپ کی خدمت میں بتایا یہ گیا تھا کہ جب بھی ہم کسی روحانی انسان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اندر اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے۔ وہ کنسیپٹ ہمارا اپنے عقیدے کے مطابق بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر روحانی بندے کے پاس آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارا مسئلہ چٹکی بجاتے ہوئے وہ حل کر دے گا۔ دراصل ہم روحانی انسان کے بارے میں بہت محدود علم رکھتے ہیں۔ ہم اس کو روحانی سے زیادہ مادی انسان سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم مادی طور پر اپنے مسائل کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے مادی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی انسان سے روحانی معاملات کا حل لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بتایا یہ گیا تھا کہ روحانی انسان کے بارے میں دو طرح کے افراد میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو روحانی انسان کے بارے میں ایک مخصوص طرز رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو روحانی انسان کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم گزشتہ سے پیوستہ لیکچر کے ساتھ جب ہم باقی لیکچر اب جوڑ رہے ہیں تو بات یہ یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسئلے سے متعلق یہ دونوں گروہ مختلف نظریات، تصورات اور عقائد رکھتے ہیں، اور تاریخ کے ہر دور میں یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے اہل حکمت اور مفکر پیدا کیے اور اپنے اپنے موقف کی حمایت میں ناقابل تردید دلائل دیتے رہے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا مذہب سے کے ساتھ چوری دامن کا ساتھ ہے، اور جو شخص مذہب سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ روحانیت مذہب کی بنیاد ہے۔ دنیا کا ہر مذہب طلب الہی کا درس دیتا ہے اور اس کے جدا جدا طریقے بتاتا ہے۔ اللہ کی طلب انسان کو مذہب سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے۔ ذات سے اس کی ذات مانگتا ہے یا
دنیاوی آسائش و آرام مانگتا ہے۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس سے اس کی ذات طلب کرتا ہے یا اس کے دیدار کا طالب ہوتا ہے تو پھر اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں یا آزمائشوں میں اگر کوئی انسان ثابت قدم رہتا ہے تو وہ بآسانی گزر جاتا ہے، اور تمام آزمائشوں کے دوران آتش عشق بڑھتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اشہد حب اللہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا روحانیت اور جسمانی تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس آگ میں سلگتا ہے، اللہ کے دیدار کی آگ میں یا اس کی ذات کے علوم حاصل کرنے میں، تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھاتا ہے اس قدم کو روحانیت میں تصور شیخ کہتے ہیں۔ وہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے کسی فرستادہ بندے جس کے پاس اللہ کے وہ علوم ہیں جن علوم کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ٹھہرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے علم سے ہی کچھ حصہ بطور خلیفۃ اللہ اپنے نائب کو عطا کیا، جس کو قرآن نے علم الاسماء کے نام سے یاد کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے۔ جب کوئی آدمی پہلی سیڑھی تصور شیخ پر قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کی محبت یا اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اپنے مرشد کے عشق میں جلتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ اس ہی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ تصور شیخ کے درمیان نفس انہیں بہکاتا ہے کہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ کا تصور کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا تصور کرو، کیونکہ تم اللہ کی ذات کے طلبگار ہو، لہذا اس کا تصور کرو۔
جو کل کائنات کا اور تمہارے شیخ کا بھی مالک ہے۔ بس یہی وہ لغزش یا غلطی ہے جو کہ روحانی انسان بننے والے شخص کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے دور کر دیتی ہے۔ تصور شیخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روحانی انسان بننے والا شخص بلا کسی امتیاز کے اپنے مرشد سے عشق کرے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہی عشق اس کے لیے دیدار الہی کا وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو یا وسیلہ پکڑو۔ اس آیت کے اوپر بہت زیادہ اولیاء اللہ نے غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا انہوں نے یہی کہا ہے۔ اس میں بڑے بڑے صوفیاء کا نام ہے، خاص کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تصوف میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن العربی علیہ رحمت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیلہ سے مراد آپ کا روحانی استاد یا پیر و مرشد ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ خود حسین و جمیل ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا حسن پنہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے طلبگار کائنات کی ہر شے سے عشق کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشق کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، یہ بعد میں اس کی پیمد کاری کی گئی ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے متعلق یا قرآن کریم کا بہت سطحی مطالعہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو لفظ اشہد حب اللہ کا استعمال ہوا ہے وہ شدت کا مطلب ہی عشق ہے۔ روحانی انسان عشق کی عظمت کو مانتا ہے، پھر بھی اسے حسن کی فکر دامنگیر رہتی ہے، کیونکہ وجدانی طور سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حسن پر سوائے عشق کے کوئی اور حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حسن اپنے عاشق سے بڑے ہی ناز و نیاز اور تکبرانہ انداز سے اشکیلیاں کرتا ہے، لیکن اس کی چاہت کا جذبہ بھی صادق اور شدید ہوتا ہے کہ بالآخر وہ خود اپنا سر نیاز سے عشق کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور یہی روحانی انسان کی معراج ہے۔ پھر عاشق اور معشوق کے درمیان
طلب و مطلوب کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تمام ایجابات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر عاشق جو چاہتا ہے طلب کرتا ہے۔ اصل میں روحانی انسان ہی عاشق ہوتا ہے۔ جب وہ روحانی انسان بن جاتا ہے تو وہ اپنی روح سے متعارف ہو جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روح جو میری روح جو ہے یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ذات کا حصہ ہے، تو پھر اس کی روح اپنی اصل سے محبت کرتی ہے۔ پھر عاشق جو چاہتا ہے طلب کرتا ہے اور اللہ اسے دیتا ہے۔ بھلا کوئی اپنے عاشق کی بات ٹال سکتا ہے؟ اسی عاشق کے بارے میں سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو علیہ رحمت نے اپنی ابیات میں ایک ربائی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غین غوث قطب ارے اریرے عاشق جان اگیرے ہوں، جس منزل تے عشق پہنچاوے اسے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ یہ انہوں نے ایک عاشق کی تعریف بیان کی ہے۔ آخر میں اپنے مرشد کریم حضور قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا فرمان اسی لیکچر کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شاگرد یا مرید اپنے روحانی استاد اپنے شیخ سے اس وقت تک کچھ نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کے اندر انا موجود ہے۔ انا کا مطلب میں جو چاہوں وہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے روحانی استاد کے آگے بالکل بچہ بن جائے اور اپنے آپ کو اس طرح پیر و مرشد کے حوالے کر دے جس طرح ایک چھوٹے بچے نے اپنے آپ کو ماں باپ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ ماشاء اللہ سارے والد ہیں، کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ہر خواہش آپ سے طلب کرتا ہے، اسے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب تک یہ رشتہ اپنے پیر و مرشد سے یا روحانی استاد سے نہ بنے تو کام نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں کہ یہی تربیت اور مشق اسے آگے اس قابل بنا دے گی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ کیونکہ جس وقت تک انسان اپنے آپ کو اصل کے حوالے نہیں کرتا اس وقت تک وہ اصل کو نہیں پہچان سکتا، اور جو شخص اپنی اصل کو پہچان جاتا ہے اسی کو روحانی دنیا میں روحانی انسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو میں نے جو بات مکمل کی ہے 2 لیکچر میں، ان کو دوبارہ بار بار سننے کے بعد غور و فکر کر کے اپنے آپ کو روحانی کے اس راستے پر ڈالنے کی توفیق دے جس سے ہم اس پر عمل کر کے اپنے خالق و مالک اللہ کے قریب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خالق رب عظیم رب کریم میں آپ کی ذات پاک عرفہ و اعلیٰ اللہ پاک آپ کے ذوالجلال پیش کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ ہماری دعاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے رحم فرما
اللہ پاک آپ کو جتنی پاک کلام الحمد شریف قرآن شریف درود پاک آیت کریمہ درود شریف کا بیت ہوا ہے اللہ پاک اس کا رسوا پاک کے لیے پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما کے آقا علیہ السلام کے جو تحفہ حضرت السلام مناظر پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما حضور علیہ السلام کے توسل کے ساتھ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام اور اعظام کی دعا کو پیش کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے ازواج محترات ام المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کی آل عالم نبی اولاد علی مولا علی بن پاک حضرت خواجہ عباس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما کی تمام سلاسل طریقت کے اولیاء کرام محمد سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ بالخصوص محمد سلسلہ عظیمیہ قلندر بابا اولیاء اللہ احمد کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما اللہ پاک تمام شہدائے کرام کی روح کو قبول منظور فرما تمام غوث قطب ابدال قلندر سب کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما اپنے نیک و پاک بندوں کے صدقے اللہ پاک جتنے بھی دنیا سے لوگ چلے گئے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما. اللہ پاک ہمارے حال پر بھی کرم فرما ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کے رحم فرما. اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے تم نے پیدا کیا ہے اللہ پاک اپنی پہچان کے لیے اللہ پاک اسی دنیا میں ہمیں اپنی پہچان کرا اور اپنی روح کا عرفان عطا فرما. روحانی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیر و مرشد کی طرف فکر عطا فرما. ان کے روحانی مشن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مراقبہ دل میں تعمیر کے لیے وسائل پیدا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو لوگ پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. حاضر مجلس کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. سب کے گھروں میں خیر برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.